السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کہانی پٹھان پور کے جنگلوں کی ہے، جہاں ایک باز رہا کرتا تھا۔ وہ باز کافی کمزور ہو چکا تھا کیونکہ کافی دنوں سے اسے کھانا نہیں مل پایا تھا۔ جنگل کے سبھی پرندے اس سے ڈرے ہوئے رہتے تھے اور اسے دیکھتے ہی اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ اس طرح شکار نہ ملنے کی وجہ سے اسے بہت غصہ آ گیا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، کتنے دنوں سے میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ جب بھی شکار کے لیے نکلتا ہوں، یہ سبھی پرندے مجھ سے ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں بھوکا ہی مر جاؤں گا۔ اس بار تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ادھر ادھر چلنے لگتا ہے۔ تبھی اسے ایک خیال آتا ہے، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب دیکھنا سارے پرندوں، میں تجھے کیسے ایک ایک کر کے سب کو مار کر کھا جاؤں گا۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو نا، لیکن اب نہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم اپنی چالاکی کیسے دکھاتے ہو۔ باز اپنے اوپر تھوڑا سا خون لگا کر ٹیلو طوطے کے پاس جاتا ہے اور اس سے روتے روتے کہتا ہے، طوطے، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسے خون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ تمہاری بیوی تو ایک باز ہے نا، اور میں ایک طوطا، بھلا میں تمہاری بیوی کو کیسے خون دے سکتا ہوں؟ ٹیلو طوطے، میں تجھ سے سچ کہہ رہا ہوں، تم میرا اعتبار کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ خون جو میرے جسم پر لگا ہوا ہے، یہ سب دکھاوا ہے کیا؟ نہیں باز بھائی، میں نے ایسا تو بالکل بھی نہیں کہا، بس تم سے یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ دیکھو ٹیلو طوطے، مجھے ایمرجنسی تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چل سکتے ہو تو چلو، ورنہ میں کسی اور سے مدد مانگنے چلا جاتا ہوں۔ ٹیلو طوطے کو اس کی بات سن کر اس پر یقین آیا اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے باز بھائی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، چلو کہاں چلنا ہے؟ چلو تم میرے ساتھ چلو۔ اب باز ٹیلو طوطے کو اپنے ساتھ لے کر ایک جنگل میں لے کر آتا ہے۔ جنگل بہت سنسان تھا۔ جنگل کو دیکھ کر ٹیلو طوطے کو باز پر شک ہونے لگتا ہے۔ ارے یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ بے وقوف، تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے سچ میں کسی ہاسپٹل میں لے کر جاؤں گا؟ نادان ہے تو، جو میری فطرت آج تک نہیں سمجھ پایا۔ بس تو نے اچھا نہیں کیا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ٹیلو کی کچھ کرنے سے پہلے ہی باز اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے، پھر باز اسے کھا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، آج تو مزہ آ گیا۔ واہ، اتنے دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا ملا ہے۔ اب ایسے ہی میرا ناٹک چلتا رہے اور یہ بیوقوف پرندے میری باتوں میں پھنستے رہیں، پھر مجھے کبھی بھی کھانے کی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں۔ اگلے دن باز بیٹھا سوچ رہا تھا، کل تو طوطے کا شکار کر لیا تھا، آج کس کا شکار کیا جائے؟ اچانک اسے بیٹھے بیٹھے لاڈو کبوتری کا خیال آ جاتا ہے۔ وہ اپنے اوپر خون کے چھینٹے مارتا ہے اور رونی شکل بنا کر لاڈو کبوتری کے پاس جاتا ہے۔ ارے میں تو لٹ گیا۔ کیا ہوا باز بھائی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ یہ خون کے چھینٹے کیسے ہیں؟ ارے میں تجھے کیا بتاؤں لاڈو بہن، میں تو کہیں کا نہیں رہا۔ میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ اسے جلد ہی خون کی ضرورت ہے، میں کہاں سے لاؤں خون؟ میں تو خود بہت کمزور ہو گیا ہوں اور ڈاکٹر نے میرا خون لینے سے منع کر دیا ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں، اپنی بیوی کی جان کیسے بچاؤں؟
اس کی حالت دیکھ کر لاڈو کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے، ارے باز بھائی آپ رونا بند کرو، آپ گھبراؤ مت، میں آپ کی بیوی کو خون دوں گی اور ان کی مدد کروں گی اور دیکھنا وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لاڈو بہن تم کتنی اچھی ہو، اللہ پاک تمہیں لمبی عمر دے۔ بھیا اب آپ زیادہ دیر مت کرو، جلدی سے جلدی مجھے اسپتال لے کر چلو۔ ایسا کہنے کے بعد باز لاڈو کبوتری کو بھی اپنے ساتھ اسی جنگل میں لے جاتا ہے جہاں اس نے ٹیلو کا قتل کیا تھا۔ لاڈو جنگل کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور باز سے کہتی ہے، بھائی لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں۔ غلط نہیں، ہم ٹھیک راستے پہ آئے ہیں۔ پر باز بھائی مجھے تو یہاں کوئی ہسپتال نہیں نظر آ رہا۔ یہاں پر کوئی ہسپتال نہیں اور نہ ہی میری کوئی بیوی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں تو تمہیں یہاں مارنے کے ارادے سے لایا ہوں۔ باس یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ اب کیا دھوکا اور کیا ایمانداری، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو صرف اپنے شکار سے غرض ہے۔ ایسا کہہ کر باز لاڈو کبوتری کو بھی مار دیتا ہے۔ ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں۔ باز ایسے ہی روتا ہوا پرندوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں اسپتال لے جانے کے بہانے مار کر کھا جاتا ہے۔ اب وہ بہت موٹا ہو گیا تھا۔ مجھ سے اچھی قسمت تو کسی کی نہیں ہو سکتی، جو میں سوچتا ہوں اس میں کامیاب ضرور ہوتا ہوں، اور یہ پرندے جو خود کو سمجھدار اور چالاک سمجھتے ہیں، کیا ہوا ان کا؟ سب کے سب بیوقوف ہیں۔ میں ذرا سا خون کیا لگا کر ان کے سامنے جاتا ہوں، وہ میری باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا خون کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے کسی چڑیا کا ماंس کھائے ہوئے، کبوتر، طوطا، مینڈک نہیں کھایا، کیا کروں، کس کا شکار کروں؟ تبھی اسے ٹونی چڑیا کا خیال آتا ہے، ارے میں ٹونی کو کیسے بھول گیا، وہ بھی تو چڑیا ہے۔ ٹونی چڑیا تیار ہو جا، اب تیری باری ہے۔ دوسری طرف رانو چڑیا اپنی دوست لاڈو کے غم میں پریشان تھی۔ وہ جنگل کے پرندوں سے اسی بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے۔ ارے مونٹی کبوتر، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ آخری دفعہ لاڈو کبوتری کو کس کے ساتھ دیکھا گیا تھا؟ ٹونی میں نے تو کافی دنوں سے لاڈو کبوتری کو دیکھا بھی نہیں، مجھے معاف کرنا، میں اس بارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے مونٹی بھائی، آپ کی مدد کا شکریہ۔ ٹونی چڑیا اسی طرح جنگل کے پرندوں کی موت کا سن کر بہت پریشان تھی۔ اگلے دن وہ باز ٹونی چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے اور اس پر بھی وہی چال چلتا ہے جو دوسرے پرندوں سے چلتا ہے۔ ٹونی، مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بتاؤ تم میری مدد کرو گی؟ ارے باز بھائی، آپ کے اوپر یہ خون کیسے اور کیسی مدد؟ ٹونی بہن، مجھ سے مت پوچھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اللہ پاک کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت خطرے میں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت خون بہہ گیا ہے، اگر انہیں وقت پر خون نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ ٹونی کو باز کی باتوں پر شک سا ہوتا ہے۔ باز بھائی آپ گھبراؤ مت، میں ہوں نا، میں تمہاری بیوی کو اپنا خون دوں گی، آپ بس مجھے 1 منٹ دو۔ ایسا کہہ کر وہ اپنے گھر کے اندر جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد باہر آ جاتی ہے۔ چلو باز بھائی جلدی چلو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ایسا کہہ کر ٹونی چڑیا اس باز کے ساتھ چل پڑتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھنے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بیوقوف ٹونی، میں تو سوچتا تھا کہ تو بڑی سمجھدار ہے، تجھے جال میں پھنسانا میرے لیے آسان نہیں ہوگا، اور میں تو غلط نکلا، تم تو جنگل کی سب سے بڑی بیوقوف نکلی، تجھ سے زیادہ بیوقوف چڑیا میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہنس لے بیٹا، ہنس لے، جی بھر کے ہنس لے، یہ تیری آخری ہنسی ہے، آج کے بعد تو ہنسنا کیا، تو سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ باز چڑیا کی یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہے، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں کچھ نہیں کہوں گی، بلکہ تجھے کچھ دکھاؤں گی۔ وہ دیکھ، جنگل کے سبھی پرندے اڑ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر باز حیران ہو جاتا ہے، یہ سب کب اور کیسے ہوا؟
یہ تب ہوا جب میں 2 منٹ کے لیے اپنے گھر کے اندر گئی تھی۔ میں پہلے ہی تیری چال سمجھ گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے دوستوں کو اپنے واٹس ایپ سے ایک میسج کر دیا اور وہ میرے پیچھے پیچھے آنے کو تیار ہو گئے۔ اچھا، مطلب ہے پہلی بار کوئی مجھے میری ٹکر کا ملا ہے، اور تم سب ذرہ ذرہ سے پرندے میرا کیا بگاڑ لو گے؟ یہ مت بھولنا، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ تو ہمارے سامنے کیا چیز ہے، تجھے ابھی سبق سکھاتے ہیں۔ باز کو ان کی باتیں سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ سبھی پرندوں پر وار کرنے لگتا ہے۔ پرندے بھی کمزور نہیں تھے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیگ میں پتھر بھر رکھے تھے۔ انہوں نے وہ پتھر باز پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باز بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اور آخر میں مر جاتا ہے۔ دوستو، یہ میری جیت نہیں ہے، یہ برائی پر اچھائی کی جیت ہے۔ سبھی پرندے ٹونی کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بچوں کا فن ود حذیفہ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔